میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں گراؤنڈ میں آ کر کام کرنا ہے. زبان سے کچھ نہیں ہوتا ہے, بولتے تو سبھی ہے, لیکن جب ہم کام کرنے کی بات کریں تو گراؤنڈ میں آنا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہے. ناظرین آداب, نیوز 18 اردو کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں ارشاد ملک. یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن جو یہاں کی ہماری ایک بہن چلا رہی ہے, کیا نام ہے اس کا پورا؟ افرا عصمت قادریہ. جی جی, کون سا فاؤنڈیشن ہے؟ کنیز زہرا فاؤنڈیشن. پچھلے 2 سال سے یہ شوپیان میں سرگرم ہے. 1 سال سے؟ جی جی جی. تو 1 سال سے یہ سرگرم یہاں پہ ہے. کئی شادیاں جو ہے انہوں نے کی ہے. جو غریب ہمارا طبقہ جو غریبی کے سطح سے جو نیچے ہے ان کو یہاں پہ شادیاں کی جاتی ہے. جو انیشیٹو اس نے لیا ہے ایک بہت بڑی بات ہے, اور ہمیں ان چیزوں کو لے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو کیسے سوچا آپ نے اس طرح کا کام کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہمیں دی تھی تو اس تعلیم پہ آپ جو ہے عمل پیرا ہے, تو کیسے سوچا اس کام کو کریں, تو لوگوں کا ریسپانس کیسا ہے؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ سوچا کیسے, آپ کے ذہن میں کیسے آیا, تو میں ایز اے مبلغہ بھی کام کر رہی ہوں جو کہ پورے جموں کشمیر میں جا کر میں دین کی تبلیغ کرتی ہوں. تو اس وجہ سے جب بھی میں پروگرامز میں جاتی تھی, بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی تھیں یا بہت ساری مائیں ایسی ہوتی تھی کہ لاسٹ میں جب دعا کا وقت ہوتا تھا وہ آتی تھی اور روتی تھی, کہتی تھی کہ ہماری بیٹیاں ہیں, یہ کافی ایج بھی گزر چکی ہے, لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے ان کو, یا اگر ہم کوئی لینے والا بھی ہوگا تو ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پھر رخصت کر سکے. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ روتے بھی تھے. اور یہ چیزیں جب میں نے بہت سارے اجتماعوں میں دیکھا تو پھر ایک وقت ایسے ہی تھا کہ ہم اجتماع سے ہی شب قدر کی رات تھی, شب قدر آ کر ہم واپس لوٹ رہے تھے. پٹن میں تھی وہ, مجھے بالکل یاد ہے, پٹن میں میرا ایک پروگرام تھا, شب کے لیے ہم گئے تھے, وہاں سے ہم لوٹ رہے تھے. تو ٹرین میں ہم چل رہے تھے, تو ٹرین میں ہی میرے ذہن میں یہ آ گیا. میرے ساتھ اور ایک انسا نقیب قادریہ تھی, ہم آپس میں ہی بات کر رہے تھے کہ چھنا سالا اس کرو سو کام یس یمن سانن بینن, مطلب سن اتھین یمن بکار. تو وہی وقت ہے, وہیں پر ہم نے یہ سوچا, اور الحمدللہ وہاں سے آ کر ہی ہم نے اس اسٹیپ کو پھر آگے جو ہے اپنے عوام تک پہنچایا. اور بہت شکر اللہ کا کہ بہت اچھے سے جا بھی رہا ہے. آپ بہت اچھا کر رہی ہیں, چونکہ جیسے ہم دیکھیں النکاح من سنتی ہے, کہیں نہ کہیں اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک وبال جان بن چکا ہے. کئی جگہوں پہ کروڑوں میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, لاکھوں میں پیسے خرچ کیے, تو کہیں نہ کہیں ایک غریب پریوار کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. بالکل. تو آپ نے اچھا انیشیٹو لیا, کیا میسیج ہے عام لوگوں تک, جو آج بھی آپ نے ایک شادی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, جی جی, کتنی شادیاں آپ نے 1 سال میں کی ہیں ابھی تک؟ الحمدللہ اسی سال میں ہم نے یہ 18 شادیاں ہم نے آج تک کی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور جو آپ نے یہ کہا کہ لاکھوں میں یا کروڑوں میں, تو وہ بڑی بات نہیں ہے. جو جنہیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے وہ تو کروڑوں سے زیادہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں اس سے ان کی دولت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, اس سے اثر صرف غریب عوام پر پڑتا ہے, اس سے اثر صرف یتیم عوام پر پڑتا ہے جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہماری جو یتیم یا غریب بہنیں ہیں تو وہ پھر اپنے گھروں میں ہی رہ کے بیٹھ جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا ہے, مال نہیں ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ بھی اپنے گھروں میں جائے. اوپر سے آپ دیکھ ہی رہے ہو کتنے رسومات ہیں, کتنے بدعات ہیں, کتنے خرافات ہیں جو ہماری شادیوں میں نظر آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں کلا کما کرنا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے لے جانا ہے تو ہمیں ہر وہ چیز پھر ختم کرنی ہے, معاشرے سے ختم کرنی ہے, 0 لیول. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں گراؤنڈ میں آ کر کام کرنا ہے. زبان سے کچھ نہیں ہوتا ہے, بولتے تو سبھی ہے, لیکن جب ہم کام کرنے کی بات کریں تو گراؤنڈ میں آنا ہے, فیلڈ میں آنا ہے, تب جا کر یہ کام جو ہے مکمل ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں رکھتی مگر پرواز رکھتی ہے. ہمیں
ان لوگوں کو جو اس سے جڑے ہیں ان کی اپریسیشن کرنی چاہیے، چونکہ ایک سال میں 18 شادیاں انہوں نے کی ہے. آج بھی ایک غریب بہن کی اور غریب بھائی کی یہاں پہ شادی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک اچھا انیشیٹو ہے. لیکن ہم امت مسلمہ کو یہ یہاں پہ اس منچ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشر زکوٰۃ اگر صحیح معنوں میں دیا جائے اور ایسی سنستاؤں کو یعنی کہ اس کی مدد کی جائے تو یقیناً ہمارے جو غریب لوگ ہیں، غریب بچہ ہیں، غریب بیٹے ہیں، ان کی شادیاں اسی طرح ہوگی اور یہ کارواں آگے چلتا رہے گا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سوشل ایکٹیوسٹ منصور مغری صاحب اور میٹھا گتو صاحب. تو آپ بتائیے کہ اگر ہم زکوٰۃ اور عشر صحیح معنوں میں دیں گے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے اس میں بہت اچھا رسپانس ملے گا، آگے پھر زیادہ زیادہ شادیاں کر پائیں گے؟ یہ تو صحیح ہے کہ مطلب میری بیٹی نے مطلب تفصیلاً کہا کہ مطلب درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کہ اس کے دل میں ایک تڑپ آئی. اور ہمارا جو اسلام کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ سادگی سے منایا جائے اور اچھی طریقے سے منایا جائے. تو اس میں اس نے انیشیٹو لیا اور ہم نے سول سوسائٹی، میرے مطلب دوست میٹھا گتو نے، ہم نے اس کے لیے مطلب ایڈورٹائز بھی کیا، مطلب میسیج بھی دے دی اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کی ہم نے یہ محنت کی ہے اور کریں گے بھی ہے. اور یہ سماج میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو سینیریو سماج میں ڈرگز پھیل رہا ہے اور ہماری بیٹیاں جو ہے مطلب مہندی کے لیے ہاتھ ترستے ہیں، مگر جو آج کا زمانہ ہے تو مطلب آج ان غریبوں کا کوئی حال نہیں ہے. ہمیں تو نبی کریم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ نکاح کو سادگی سے منایا جائے اور سماج میں جو ہماری بیٹیاں رہی ہے یا ماں بہنیں رہی ہے ان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اسلام پر صحیح اترے اور ہماری جو بیٹیاں ہیں جو وہ شادی کے لیے ترس رہے ہیں ان کے لیے ہم میسیج دیں گے. اور ہمارے ماشاءاللہ ہماری جو بیٹی ہے اچھا کام کرتی ہے اور سول سوسائٹی کا پورا اس کو سپورٹ بھی ہے اور ہیلپ بھی ہے. محمد یعقوب گتو صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو لگ بھگ ہمارے سامنے جو ایک ڈاٹا پیش ہوا ہے، قریب 70% ایسی بہنیں ہیں جو مہندی اپنے ہاتھوں میں لگانا چاہتی ہے، نہیں ہو پاتی ہے ان کی شادیاں. تو اس سماج میں کس طرح کے اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ غریب پریوار جو ہے اپنی شادیاں آسانی سے کر پائے؟ دیکھیے سر، اگر میں کہوں گا کہ ہماری شوپیان کی جو یہ بیٹی ہیں تو یہ ہمارے لیے فخر ہے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے اور اتنے کم ٹائم میں آپ نے خود سنا ہے کہ 18 بیٹیوں کی شادی کی گئی ہے اسی کنیزے جو زہرا فاؤنڈیشن ہے، تو انہی کی بدولت سے یہ ممکن ہوا ہے. مگر ہم عام لوگوں سے یہی گزارش کریں، یہ تبھی چل سکتے ہیں جب ان کی مالی معاونت ہو جائے گی. تو مالی معاونت کے ساتھ ساتھ ہم ڈی سی شوپیان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم نے یہاں لے لی، اس نے یہ میونسپل کونسل میں ایک ہال لیا ہے یا اور کسی جگہ پھر کر کے ان کو اپنی زمین آپ فراہم کیجیے. تو اس کو بھی انیشیٹو لینا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ انیشیٹو لینا ہے کہ ان کے لیے ایک جگہ فراہم کی جائے تاکہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، تو ان کی مدد ہونی چاہیے. اور ایک ایسا ادارہ بننا چاہے کہ شوپیان کا جو نام زندہ رکھے. جو شوپیان کی جو بیٹیاں ہیں، آپ خود بھی کئی انٹرویو میں بتایا ہے کہ شوپیان کو باب الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہ زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی اس بیٹی کی مدد کرنی ہوگی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی ساتھ لینا ہوگا. شکریہ. امید کرتے ہیں اس منچ سے جو ہے پازیٹیو میسیج نکلے، اس فاؤنڈیشن کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے تاکہ یہ اور غریب پریواروں کی شادیاں کر پائیں. تو آخر میں اسی شعر سے ختم کریں گے. بار بار یہ کہنا پڑتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں. ارشاد ملک، نیوز 18 نیٹ ورک، شوپیان.